بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ معزز سامعین و ناظرین، دیابنہ اسماعیلیہ وہابیہ فرقے کے مولوی عبدالستار توسوی صاحب جو کہ مر کر مٹی ہو گئے ہیں، ان کا کچھ سیکنڈوں کا کلپ آپ ذرا سماعت کریں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ اس پر ہم تبصرہ کرتے ہیں۔ جاری دعا پکاؤ جڑی بیت پڑھی لیے جنازے دے۔ اللہم کل حجنا و میتنا، عربی والی دعا اللہ زیادہ منظور فرمیندے۔ یہ دعا جڑی بیت پڑھی لیے اے خدا دسائیے، آسمان تو آئیے، بعد والی دعا میاں جی بڑھائیے۔ ہوں تھوڑا مردہ جے نبی والی دعا نال بخشین دے تو ٹھیک ہے، نہیں بخشیندا بھی کوشش کرو تو سارا جیڑا کہیں نہیں، سارے مردے پاک محمد والی دعا نال بخشین۔ یہ دعا دی قبولیت آسمان تو آئیے، اللہ نے جناب محمد مصطفیٰ کو یہ دعا دسائیے۔ بلشو تھوڑا خیال ہو لے ایسا کو وہ دعا نہیں آنی، یہ دعا گال کے منگو ہاں چاہ یہ نبی دی حتا ہے توہین ہے کہ پاک پیغمبر پوری دعا نہیں نسی، اے مردہ بخش میں نے پائے۔ تسا سنی اور حنفی ہو، تمہاری دین دی کتاب مرکات شرح مشکات کے اندر ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ لکھے جو جنازے دے سلام دے بعد ہاتھ کھڑے کر کے بھی دعا نہ منگو جو نبی دی توہین نہ تھی وے۔ قرآن میرے سامنے ہے، میں کئی کتاب نہیں لکھا کہ پاک محمد نے جنازے دے سلام دے بعد ہاتھ کھڑے کر کے دعا منگی، قرآن تے ہاتھ رکھی بیٹھا۔ میں آج تک یہ جی کتاب کہیں نہیں پڑھی، تو سب پڑھی بندے ہو تو کرو۔ اچھا تاری خاطر پاک محمد۔ معزز سامعین و ناظرین، آپ نے مولوی عبدالستار توسوی دیابنہ اسماعیلیہ وہابیہ فرقے کے ایک مولوی گزرے ہیں، ان کا کلپ سماعت فرما لیا ہے، جس کے اندر عبدالستار توسوی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جنازے کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے، اور بات کرتے کرتے کہتے ہیں کہ جو دعا جنازے کے اندر مانگی جاتی ہے، اندر والی دعا اللہ نے بھیجی ہے آسمانوں سے، اور بعد والی دعا میاں جی نے بنائی ہے، یعنی کہ بعد والی دعا جنازے کے بعد یہ مولوی نے بنائی ہے۔ پھر مولوی عبدالستار توسوی صاحب کہتے ہیں کہ جنازے کے بعد دعا مانگنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے۔ پھر مولوی عبدالستار توسوی صاحب کہتے ہیں کہ مرقات کے اندر ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے جنازے کے بعد دعا مانگنے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین قرار دیا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، جھوٹ بولنے والے پر رب کی لعنت۔ اس بات کے لیے میں مولوی عبدالستار توسوی صاحب چونکہ مر کر مٹی ہو گیا، اس کی جماعت میں سے اور اس کے چیلے اور اس کے چاہنے والے کوئی مولوی مولا علی قاری رحمت اللہ علیہ کی ایسی عبارت قیامت تک کے لیے میں ان کو ٹائم دیتا ہوں، کوئی ایسی عبارت علی قاری رحمہ اللہ کی جس کے اندر محدث علی قاری رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہو کہ جنازے کے بعد دعا مانگنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے، قیامت تک کے لیے میں ان کو مہلت دیتا ہوں کہ ایک عبارت یہ ثابت کر دیں، پھر کہہ دیں کہ مولوی عبدالستار توسوی صاحب نے کتنا بڑا جھوٹ بولا ہے، جن کے بڑے یہ توید سفید داڑھی رکھ کر اس کو شرم نہیں ہے، جھوٹ بولتے، اتنا بڑا جھوٹ بول دیا ہے، کیونکہ رب کے لیے جھوٹ بولنا یہ جائز سمجھتے ہیں تو اپنے لیے تو واجب سمجھتے ہوں گے۔ ناظرین حضرات، یہ مولوی عبدالستار توسوی صاحب کا ایک بہت بڑا جھوٹ ہے، ایک جھوٹ میں نے پکڑا ہے، ویسے تو متعدد جھوٹ ہیں اس کے۔ تو ناظرین حضرات، مولوی عبدالستار توسوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جنازے کے بعد والی دعا میاں جی نے بنائی ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی مولوی نے بنائی ہے، یعنی کہ شریعت سے یا قرآن و حدیث سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک سے یا صحابہ یا تابعین کے اقوال سے ثابت نہیں ہے، مولوی کی اپنی بنائی ہوئی دعا ہے۔ تو آگے چلیں ناظرین حضرات، اس سے پہلے کہ میں حوالہ جات پیش کروں،
تو میں یہ آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ کوئی بھی میرا ایک حوالہ غلط ثابت کر دے، انشاءاللہ بندہ نچیز کی طرف سے اس کو 50,000 روپے انعام دیے جائیں گے، ایک حوالہ غلط ثابت کر دے انشاءاللہ العزیز۔ یہ قیامت تک کے لیے میرا انشاءاللہ چیلنج ہے۔ سب سے پہلے قاضی عبدالکریم صاحب کلاچی والے نجم الفتاوی جلد 2 ہے، صفحہ نمبر 353 پر جنازے کے بعد دعا کو جائز لکھا ہے۔ نمبر 2 فتاوی فریدیہ جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 217۔ پھر فتاوی فریدیہ کی جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 243 244۔ پھر فتاوی فریدیہ جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 333 پر مفتی اعظم فقیہ العصر عارف باللہ دیابنا کا مفتی فرید صاحب نے جنازے کے بعد دعا کو جائز لکھا ہے۔ نمبر 3 فتاوی حقانیہ جلد نمبر 3 ہے اور صفحہ نمبر ہے 454 پر مفتی عبدالقیوم حقانی صاحب نے جنازے کے بعد دعا کو جائز لکھا ہے۔ نمبر 4 فتاوی عثمانیہ جلد نمبر 3 ہے، مفتی غلام الرحمن صاحب نے جنازے کے بعد دعا کو جائز لکھا ہے۔ نمبر 5 فیصلہ نامی رسالہ شمس الحق افغانی مفتی کفایت اللہ، جس کو یہ مفتی ہند کہتے ہیں، انہوں نے بھی جنازے کے بعد دعا کو جائز لکھا ہے۔ نمبر 6 انوار الباری شرح بخاری اور اس کا حصہ ہے 19واں، احمد رضا بجنوری جو کہ انور شاہ کشمیری کا شاگرد خاص تھا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ انوار الباری پر 25 شیوخ الحدیث کی تقریضات بھی موجود ہے، اور انوار الباری شرح بخاری اتنی معتبر اور مستند کتاب ہے کہ مولوی الیاس گھمن صاحب نے اپنی کتاب المحند اور اعتراضات کے صفحہ نمبر 8 پر احمد رضا بجنوری کو اپنے اکابرین میں شمار کیا ہے اور انوار الباری شرح بخاری کی بڑی تعریف کی ہے۔ تو انہوں نے بھی احمد رضا بجنوری صاحب نے جنازے کے بعد دعا کو جائز لکھا ہے اور یہ بھی فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ نمبر 7 مولوی روح اللہ نقشبندی صاحب نے اپنی کتاب عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور علماء بنوری ٹون، انہوں نے بھی جنازے کے بعد دعا کو جائز لکھا ہے۔ نمبر 8 ارشاد المفتیین، اور اس کے اندر بھی مفتی اعظم دیابنا کا حمید اللہ جان صاحب نے بھی جنازے کے بعد دعا کو جائز لکھا ہے۔ نمبر 9 میرے ہاتھ میں کتاب ہے تبلیغی جماعت کا عالمی مشن اور اس کا ہے صفحہ نمبر ہے 115، مفتی ابو محمد مفتی عبدالحمید حقانی بن مولانا عبدالرحیم حقانی بن عبدالحکیم دیوبندی صاحب نے بھی جنازے کے بعد دعا کو جائز لکھا ہے اسی کتاب کے اندر۔ اور مزے کی بات ہے تبلیغی جماعت کا عالمی مشن اس کتاب پر جو ہے تائید دیوبند ثانی دارالعلوم حقانیہ، جامعہ اشرفیہ لاہور، جامعہ قاسم العلوم ملتان، دارالعلوم بنوری ٹون، یہ 4 بڑے مدارس ہیں جنہوں نے اس کتاب پر یعنی کہ تبلیغی جماعت کا عالمی مشن اس کتاب کی مکمل تائید کی ہے۔ تو یہ سب یعنی کہ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو کتاب کا نام ہے نا تبلیغی جماعت کا عالمی مشن، اس کے ٹائٹل پر لکھا ہے کہ دارالعلوم دیوبند سے تصدیق شدہ ہے، یعنی کہ انڈیا سے یہ کتاب تصدیق شدہ ہے۔ مفتی عبدالحمید حقانی بن مولانا عبدالرحیم حقانی بن عبدالحکیم دیوبندی صاحب نے جنازے کے بعد دعا کو جائز لکھا ہے۔ ناظرین حضرات، یہ سارے کے سارے مولوی عبدالستار صاحب کی بات سے اپنی طرف سے بنانے والے دعا کو ثابت ہوئے، جبکہ شریعت میں اس کا ثبوت نہیں ہے بقول عبدالستار تونسوی صاحب کے۔ آگے پھر ناظرین حضرات اب دیکھنا یہ ہے کہ گھمنی اصولوں سے اور مولوی عبدالستار تونسوی صاحب کا جو فتویٰ ہے کہ جنازے کے بعد دعا مانگنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے، اور اس کے ساتھ یاد ارشاد المفتیین جلد نمبر 2 آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں، مفتی اعظم مفتی حمید اللہ جان صاحب لکھتے ہیں توہین رسالت کفر ہے ارشاد المفتیین۔ اور پھر فتاوی قاسمی پر مفتی شبیر احمد قاسمی، اور اس فتاوی قاسمی پر تقریباً 9 مولویوں کی تقریضات بھی موجود ہے، اور انہوں نے بھی یہی لکھا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی اور توہین کرنا کفر ہے۔ اب فتاوی قاسمیہ والا اور مفتی حمید اللہ جان صاحب یہ دونوں کہہ رہے ہیں، اور فتاوی قاسمیہ پر تقریضات لکھنے والے تمام دیابنا کے مفتی یہ سب کہہ رہے ہیں کہ توہین رسالت کفر ہے۔ اب مولوی عبدالستار تونسوی صاحب کہتے ہیں کہ جنازے کے بعد دعا مانگنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے۔ تو مولوی عبدالستار تونسوی صاحب کا یہ کفر کا فتویٰ قاضی عبدالکریم کلاچی
اس کے گلے فٹ ہو گیا اور مولوی عبدالستار تونسوی کا فتویٰ مفتی فرید صاحب کی گردن پر جا لگا۔ عبدالستار تونسوی صاحب کا کفر کا فتویٰ مفتی عبدالقیوم حقانی کی گردن پر جا لگا۔ عبدالستار تونسوی صاحب کا کفر کا فتویٰ مفتی غلام الرحمن دیوبندی صاحب کی گردن پر جا لگا، اور عبدالستار تونسوی کا فتویٰ مولوی شمس الحق افغانی مفتی کفایت اللہ ان دونوں کی گردنوں پر جا لگا، اور عبدالستار تونسوی کا کفر کا فتویٰ انوار الباری احمد رضا بجنوری اور انوار الباری پر تقریضات لکھنے والے ان تمام کی گردنوں پر جا لگا، اور عبدالستار تونسوی کا فتویٰ مولوی روح اللہ نقشبندی کی گردن پر جا لگا۔ عبدالستار تونسوی کا کفر کا فتویٰ مفتی حمید اللہ جان دیوبندی صاحب کی گردن پر جا لگا۔ عبدالستار تونسوی کا یہ کفر کا فتویٰ کہ جنازے کے بعد دعا مانگنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے، یہ کفر کا فتویٰ مفتی عبدالحمید حقانی صاحب کی گردن پر جا لگا، اور مولوی عبدالستار تونسوی کا فتویٰ کفر کا فتویٰ دیوبند ثانی دارالعلوم حقانیہ والوں کی گردن پر جا لگا۔ عبدالستار تونسوی کا کفر کا فتویٰ جامعہ اشرفیہ لاہور والوں کی گردن پر جا لگا۔ عبدالستار تونسوی کا کفر کا فتویٰ جامعہ قاسم العلوم ملتان والوں کی گردن پر جا لگا۔ عبدالستار تونسوی کا کفر کا فتویٰ دارالعلوم بنوری ٹاؤن کے مولویوں کی گردن پر جا لگا۔ عبدالستار تونسوی صاحب کا کفر کا فتویٰ دارالعلوم دیوبند انڈیا کے مدرسے کے مولویوں کی گردن پر جا لگا۔ یہ گھمنی پارٹی کے مولویوں کا اپنا بنایا ہوا اصول ہے۔ ایک طرف سے عبدالستار تونسوی صاحب کہتے ہیں جنازے کے بعد دعا مانگنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے۔ ناظرین حضرات، یہ کتنا خطرناک کفر کا فتویٰ عبدالستار تونسوی صاحب دے گئے ہیں، تو اس فتوے کی زد میں قاضی عبدالکریم صاحب بھی آ گیا، مفتی فرید صاحب بھی آ گیا، مفتی عبدالقیوم حقانی صاحب بھی آ گئے، مفتی غلام الرحمن صاحب بھی آ گئے، شمس الحق افغانی مفتی کفایت اللہ صاحب بھی آ گئے، احمد رضا بجنوری اور انوار الباری پر 25 شیوخ الحدیث جو ہے تقریضات لکھنے والے وہ بھی اس کفر کی فتوے کی زد میں آ رہے ہیں۔ مولوی روح اللہ نقشبندی صاحب بھی اس فتوے کی زد میں آ رہے ہیں، مفتی حمید اللہ جان صاحب بھی اس فتوے کی زد میں آ رہے ہیں، مفتی عبدالحمید حقانی صاحب بھی عبدالستار تونسوی کے فتوے کی زد میں آ رہے ہیں، اور دیوبند ثانی دارالعلوم حقانیہ والے بھی اس فتوے کی زد میں آ رہے ہیں، جامعہ اشرفیہ لاہور والے بھی اس فتوے کی زد میں آ رہے ہیں، جامعہ قاسم العلوم ملتان والے بھی عبدالستار تونسوی کے فتوے کی زد میں آ رہے ہیں، دارالعلوم بنوری ٹاؤن والے بھی عبدالستار تونسوی کے فتوے کی زد میں آ رہے ہیں، اور دارالعلوم دیوبند انڈیا والے بھی عبدالستار تونسوی کے فتویٰ کی زد میں آ رہے ہیں۔ یہ دیابنا کا اپنا اصول ہے۔ تو عبدالستار تونسوی کا فتویٰ ان تمام کی گردنوں پر، عبدالستار تونسوی کا کفر کا فتویٰ ان تمام کی گردنوں پر جا لگا۔ عبدالکریم کلاچوی، مفتی فرید صاحب، مفتی عبدالقیوم صاحب، مفتی غلام الرحمن صاحب، شمس الحق افغانی، مفتی کفایت اللہ صاحب، احمد رضا بجنوری، مولوی روح اللہ نقشبندی صاحب، ارشاد المفتیین لکھنے والے حمید اللہ جان صاحب، اور جو ہے مفتی عبدالحمید حقانی صاحب، اور اس کتاب پر تبلیغی جماعت کا عالمی مشن اس پر تائید کرنے والے دارالعلوم یعنی کہ دیوبند ثانی حقانیہ والوں کی گردن پر جا لگا، جامعہ اشرفیہ لاہور، جامعہ قاسم العلوم ملتان، دارالعلوم بنوری ٹاؤن، دارالعلوم دیوبند انڈیا، ان تمام کی گردنوں پر مولوی عبدالستار تونسوی صاحب کا کفر کا فتویٰ جا لگا۔ یہ عبدالستار تونسوی صاحب تانا تو ہمیں دے رہے تھے، یہ کفر کا فتویٰ، یہ کفر کی تلوار، یہ کفر کی فیرنگ عبدالستار تونسوی صاحب تو ہم یعنی کہ اہل سنت و جماعت حنفی بریلویوں پر کر رہے تھے، کفر کی تلوار چلا رہے تھے، کفر کا فتویٰ لگا رہے تھے، کفر کی فیرنگ کر رہے تھے۔ تو اللہ کی طرف سے یوں ہوا کہ عبدالستار تونسوی کی کفر کی تلوار، کفر کا فتویٰ ان کے اپنے مولویوں کی گردن پر جا لگا، ان کے مولویوں کی اپنی گردنوں پر جا لگا۔ اب کوئی ہے دیوبندی مولوی یہ جو عبدالستار تونسوی کفر کا فتویٰ اپنے مولویوں کی گردنوں سے ہٹائے؟ قیامت تک کے لیے میں ان کو مہلت دیتا ہوں، اپنے اصولوں سے، گھمنی پارٹی کے مولویوں کے اپنے اصولوں سے۔ ناظرین حضرات، یہ دیابنا اسماعیلیہ وہابیہ فرقے کے واحد مولوی ہیں، ان کے جو منہ میں آیا، ان کے جو جی میں آیا، ان کی جو دل میں آیا انہوں نے لکھا، ان کے منہ میں جو آیا انہوں نے بکا۔ اب دیکھیں یہ کتنی خطرناک بات ہے کہ جنازے کے بعد دعا مانگنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے۔ تو اس فتوے کی زد میں قاضی عبدالکریم صاحب کلاچی والے آ رہے ہیں، اس فتوے کی زد میں
مفتی فرید صاحب آ رہے ہیں، اس فتوے کی زد میں مفتی عبدالقیوم حقانی صاحب آ رہے ہیں، اس فتوے کی زد میں مفتی غلام الرحمان صاحب آئے ہیں، عبدالستار توسوی کے فتوے کی زد میں شمس افغانی آ رہے ہیں، عبدالستار توسوی کے فتوے کی زد میں مفتی کفایت اللہ صاحب آ رہے ہیں، عبدالستار توسوی کے فتوے کی زد میں احمد رضا بجنوری آ رہا ہے، مفتی کفایت اللہ عبدالستار توسوی کے فتوے کی زد میں مولوی روح اللہ نقشبندی صاحب آ رہے ہیں، عبدالستار توسوی کے فتوے کی زد میں مفتی حمید اللہ جان صاحب آ رہے ہیں، عبدالستار توسوی کے فتویٰ کی زد میں مفتی عبدالحمید حقانی صاحب آ رہے ہیں، اور عبدالستار توسوی کے فتویٰ کی زد میں دیوبند ثانی دارالعلوم حقانیہ والے آ رہے ہیں، عبدالستار توسوی کے فتویٰ کی زد میں جامعہ اشرفیہ لاہور والے آ رہے ہیں، عبدالستار توسوی کے فتویٰ کی زد میں جامعہ قاسم العلوم ملتان والے آ رہے ہیں، عبدالستار توسوی کے فتویٰ کی زد میں دارالعلوم بنوری ٹون کراچی والے آ رہے ہیں، عبدالستار توسوی کے فتویٰ کی زد میں کفر کے فتوے کی زد میں دارالعلوم دیوبند انڈیا والے آ رہے ہیں۔ بھلا جو مولوی اپنے بڑوں کو نہ بخشیں، یعنی کہ دارالعلوم دیوبند کو بھی معاف نہیں کیا، تو وہ ہمیں کیسے معاف کریں گے؟ عبدالستار توسوی کا یہ کفر کا فتویٰ دارالعلوم دیوبند انڈیا میں جا پہنچا، ان کی مولویوں کی گردنوں پر جا لگا۔ جو اپنے بڑوں کو معاف نہ کریں تو وہ ہمیں کیسے معاف کریں گے؟ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کو اس نجدی فتنے سے محفوظ فرمائے۔ وآخر الدعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔